وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. آج کے شو میں ایک ٹیلی فون کال لیکن دو مختلف تفصیلات. بیانات اور حقیقت کی بحث میں اس وقت پاک امریکہ تعلقات کہاں کھڑے ہیں, اور پاکستان کی نئی حکومت نے اپنے پڑوسی ملک بھارت سے بات چیت شروع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. بھارت میں اس پیشکش کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ آج کے شو میں اور کن موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں, دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں نئی حکومت اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سپٹمبر کے اوائل میں خطے کا دورہ بھی کر رہے ہیں, امریکی وزیر خارجہ اور نئے پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان پہلی ہی فون کال کی تفصیلات پر دونوں طرف سے اختلاف رائے سامنے آیا ہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نخبت ملک سے. جی نخبت, یہ معاملہ ہے کیا اور کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی ثاقب, کیا امریکی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان پہلی فون کال کے دوران پاکستان سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا معاملہ اٹھایا گیا یا نہیں؟ گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نورٹ نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران اسی حوالے سے سوال کے جواب میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کل ہونے والی گفتگو حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھی. They had a good call. That may surprise some of you, but they had a good call. یہ ایک اچھی بات چیت تھی. آپ میں سے کچھ شاید اس پر حیران بھی ہوں, مگر یہ اچھی بات چیت تھی. پاکستان امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے. ہم نئی سویلین حکومت کے ساتھ بہتر معنی خیز تعلقات کی امید کرتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کال کا آغاز بہترین تھا. یہ ایک اچھی بات تھی جس کے دوران ہم نے نئی انتظامیہ اور نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر بات کی. اس پر صحافیوں کی جانب سے ان سے وضاحت مانگی گئی کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گفتگو میں دہشت گردی کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا؟ تو اس پر محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ وہ اس ٹیلی فون کال سے متعلق محکمے کے بیان پر قائم ہیں. اس سے پہلے گزشتہ روز ہی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو کی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے فون پر بات کی تفصیل جاری کی گئی تھی. اس تفصیل کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات اور دونوں ممالک کے باہمی رشتے کو مؤثر بنانے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. بیان کے مطابق سیکریٹری پومپیو نے اس گفتگو میں افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی جانب سے ملک میں موجود تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی اہمیت پر بھی زور دیا. اس بیان کے بعد صورتحال نے اس وقت ایک کنفیوژن کی شکل اختیار کی جب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ نے اس کال کے بارے میں جو بیان جاری کیا ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے. محمد فیصل کی اس ٹویٹ کے مطابق پاکستان وزیر اعظم عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی فون پر گفتگو کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ غلط بیان سے اختلاف کرتا ہے. اس گفتگو میں پاکستان میں کارروائیاں کرنے والے دہشت گردوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اسے فوری طور پر درست کیا جائے. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سے پہلے دسمبر 2016 میں بھی اسی قسم کی ایک کنفیوژن پیدا ہوئی تھی جب صدر ٹرمپ کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک فون کال کی گئی تھی جس میں پاکستان کے مطابق ٹرمپ نے پاکستان کو ایک زبردست ملک قرار دیتے ہوئے پاکستانی شہریوں کی تعریف کی تھی. لیکن بعد میں صدر ٹرمپ نے اپنی ہی ایک ٹویٹ میں واضح کیا کہ پاکستان امریکہ کا دوست نہیں ہے. جی ثاقب, نخبت دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. تھینک یو نخبت فار دیز اپڈیٹس. اور اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات کی نوعیت پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ڈیوڈ سڈنی سے بات کی. ان کا کیا کہنا تھا اس سارے معاملے پر, آئیے دیکھتے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ بیانات اور الفاظ پر فوکس نہ کریں بلکہ عمل پر توجہ دیں. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے. جب پاکستان عمل کرے گا تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے کہ نہیں. اگر پاکستان تعاون نہیں کرتا تو آپ کو اس پر پابندیوں میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. خاص طور پر حال ہی میں ٹیرر فائنینسنگ کے سلسلے میں لگائی گئی پابندیوں کا پاکستان پر اثر ہو رہا ہے. ان پابندیوں کے لیے دوسرے ملکوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے.
پاک امریکہ تعلقات اور پاکستان کو خارجہ پالیسی کے فرنٹ پر درپیش چیلنجز پر بات کریں گے یونیورسٹی آف باسٹن سے منسلک تجزیہ کار عادل نجم سے، جو باسٹن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عادل، پاکستان امریکہ کے تعلقات، پہلی ہی کال پر تفصیلات پر اختلاف رائے، تو کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات کو ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکہ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور جو پاکستان سننا چاہتا ہے صرف وہی سنتا ہے؟ جی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکہ کہنا چاہتا ہے شاید وہ کئی بار نہیں کہتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ کہہ دیا، اور پاکستان جو نہیں سننا چاہتا ہے شاید ایسا ہو کہ وہ کہا گیا اور پاکستان نے نہ سنا ہو۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ میرے خیال میں اسی دہج پہ رہے ہیں کہ جو ایک نے کہا ہے وہ دوسرے نے سنا نہیں ہے، اور جو ایک نے سوچا کہ اس نے کہا شاید اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو۔ تو میرے خیال میں یہ مذاق کے علاوہ جو سیریس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیر از سیریس مس کمیونیکیشن ایشو دونوں کے مابین، لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس کال کو بھی اتنا زیادہ سیریسلی بھی نہیں لینا چاہیے۔ تو جیسے کہ واشنگٹن سے اس پہ جو رد عمل آیا، ڈیوڈ سڈنی سے ہم نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان پر مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو پاکستان میں ایک ایسی حکومت کا بننا جسے بعض حلقوں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی حاصل ہے، تو کیا یہ فیکٹر پاک امریکہ تعلقات میں کسی بہتری کی راہ کو ہموار کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کوئی پابندیاں اگر لگنی ہے تو اس کال کی وجہ سے نہیں لگتی۔ ہم اتنی بھی پاگل پن نہیں ہے کہ کال کے جھگڑے پہ پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ اگر پابندیاں لگنی ہیں تو وہ اس لیے لگنی ہوں گی کہ امریکہ نے پہلے فیصلہ کر لیا۔ جی عادل، کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کال ہے، اس کو کال ہی رہنے دیں۔ میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین اس سے کہیں زیادہ اہم مسئلے ہیں۔ اگر بات ہوئی ہے ٹیررزم پہ تو وہ ایک دو جملے سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، کوئی بڑی بحث تو نہیں ہوئی ہوگی، اور اگر نہیں ہوئی ہوگی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پومپیو صاحب نے شاید اپنے نوٹس میں لکھا ہو کہ جی میں نے بات کرنی تھی اور وہ رہ گئی ہو، لیکن آگے بڑھنے کی کوئی رستہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دونوں ممالک کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اختلاف رائے جو سامنے آیا ہے وہ اس بات پہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے ساتھ دے، تو کیا افغانستان کا کیا کردار دیکھتے ہیں پاک امریکہ تعلقات میں اس وقت آپ؟ افغانستان پہ تو میرے خیال میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس بات میں کہ افغانستان میں پاکستان کو ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان بھی یہی کہتا ہے، عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے امن میں ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی طالبان موجود ہیں تو ان پہ قابو پا لیا جائے، پھر سب بھلا چنگا ہو جائے گا۔ بالکل، عادل ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہم ذرا پاک بھارت تعلقات پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک رپورٹ شامل ہے ہمارے ساتھ۔ پاکستان میں نئی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور بات چیت کا راستہ اپنانے کی بات کی ہے، لیکن بھارت کی طرف سے اس پیشکش پر کچھ خاص رد عمل نہیں آیا ہے، اور ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کم ہونے میں وقت لگے گا۔ دیکھتے ہیں دلی سے رتل جوشی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کے نئے وزیر خارجہ نے اپنی پہلی ہی تقریر میں بھارت سے بات چیت شروع کرنے پر زور دیا۔ کوئی اور حل نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی سپیچ میں پڑوسی ملک کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کا ذکر کیا تھا۔ بھارت کے کئی ماہرین اسے بات چیت شروع کرنے کے لیے ناکافی مانتے ہیں۔ ٹاکس اینڈ ٹیررزم دے کانٹ گو ٹو ہیپن ٹوگیدر۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک پاکستان کی طرف سے کوئی ایک پربھاوی قدم اٹھایا جائے ٹیررزم کو روکنے کے لیے کہ کوئی میننگ فل بات چیت وہ شروع ہو۔ عمران خان کو لکھی مبارکباد کی چٹھی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی دونوں ملکوں کے بیچ بامانی اور تعمیری رابطے کی بات کہی، لیکن بھارت بات چیت کی کسی باقاعدہ پیشکش سے فی الحال کترا رہا ہے۔ Whenever there has been any movement جب بھی دونوں حکومتوں کی جانب سے اتفاق رائے کے بعد سیاسی افق پر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، اسے نقصان پہنچانے والا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ پٹھان کوٹ ہو، ممبئی یا اوڑی۔ اگر وہ سیریس ہے، بڑا سمپل ہے، جو لوگ ممبئی اٹیکس میں انوالوڈ تھے وہ سارے کہاں ہیں؟ پاکستان میں ہی تو ہے، ان کو پکڑیں، حافظ سعید کو۔ کئی تھنک ٹینکس میں یہ رائے ہے کہ 10 سال سے بند پڑا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب بات چیت کا کرم شروع ہوتا ہے تو اس میں کوئی ٹیررزم اٹیک وغیرہ ہو جاتا ہے، اور اس میں دھکا جو ایسا لگتا ہے، میڈیا کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں، اور وہ نیکسٹ ٹائم بات چیت کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ There is a precipitate will. مفاہمت کے لیے رضامندی پائی جاتی ہے، تاہم یہ اکثر ایسے ایشوز کی نظر ہو جاتی ہے کہ ہم انہیں کیا رعایت دیں اور انہیں ہمیں کیا رعایت دینی چاہیے۔
یہ بات عوام کی نظروں سے دور ہونی چاہیے. یہاں بیک چینل فائدہ مند رہتا ہے. فارمر کرکٹر اور کانگریس کے نیتا نوجوت سنگھ سدھو کے پاکستانی آرمی چیف کو گلے لگانے سے بھارتی میڈیا کے کچھ حلقوں میں مچے شور سے بھی بات چیت کے مناسب ماحول پر سوال اٹھ رہے ہیں. عمران خان کے اوپر اپنے کولیشن پارٹنرز کے علاوہ فوج کے ساتھ تال میل بنا کر چلنے کا دباؤ ہے تو مودی کے سامنے 2019 کے انتخاب میں ایک مکمل جیت حاصل کرنے کا چیلنج. ایسے میں دونوں ہی حکمران نہیں چاہیں گے کہ بات چیت کے نام پر وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں جو ان کی گھریلو سیاست میں مشکل کا سبب بنے. رتل جوشی، اردو VOA، دلی. عادل، آپ نے اوور ویو دیکھا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا موجودہ حالات میں، تو اس وقت آپ نئی حکومت کے لیے بھارت کے ساتھ تعلقات کو کتنے بڑے چیلنج کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ چیلنج تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی کوئی اتنی زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. ایک طرح سے جو اس رپورٹ میں لوگوں نے کہا، ان کا جو کنکلوژن ہے وہ درست ہے کہ اس وقت مودی صاحب کے ہوتے ہوئے، اس بھارتی حکومت کے ہوتے ہوئے، بھارت میں جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے، بھارت میں اس وقت جو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے، بھارت میں جو نوجوت سدھو صاحب کے وزٹ کے بارے میں ریاکشن آیا اس کے ہوتے ہوئے، یہ توقع کرنا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین کوئی بہت جلدی سے چینج ہو جائے گی، تبدیلی ہو جائے گی تعلقات میں، میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے. امریکہ کی طرح بھارت کے ساتھ بھی اسٹیٹس کو ہی چلے گا تعلقات میں، لیکن جو جیسے جو سدھو کی آپ نے بات کی، ان کا آنا جہاں منفی رد عمل سامنے آیا بھارت میں، لیکن ایک یہ چیز بھی سامنے آئی کہ بھارت میں عمران خان کو بہت زیادہ جانا جاتا ہے، ان کی فین فالوئنگ ہے. تو کیا یہ چیز پاک بھارت تعلقات میں کچھ بہتری لا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال میں پبلک لیول پہ کرے گی، لیکن میں ثاقب ایک مختصر سی ایک لائن کی صرف گزارش کروں گا کہ امریکہ اور بھارت کا فرق ہے. میرے خیال میں امریکہ سے تعلقات بہتر ہونے کی امید زیادہ ہے اور بھارت سے ہونے کی کم. چلیے، دیکھنا یہ ہے کہ نئی حکومت دونوں تعلقات کو کیسے لے کر چلتی ہے، اور اس کے علاوہ خارجہ پالیسی پر موجود دوسرے جو درپیش چیلنجز ہیں ان کو. عادل نجم، آپ ہمارے ساتھ تھے بوسٹن سے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. اور میانمار سے بنگلہ دیش آنے والے لاکھوں پناہ گزین روہنگیا بچوں کا مستقبل داؤ پر، اس پر گفتگو کریں گے دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیوں کے بعد، جو شامل ہوتی ہیں ورلڈ ویو میں. آسٹریلیا کے نئے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے جلد انتخابات ہونے کی قیاس آرائی کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے مشرق میں سخت خشک سالی کا خاتمہ ان کی فوری ترجیح ہے. حکمران جماعت لیبر پارٹی کے اندر ہفتہ بھر جاری رہنے والی سیاسی جنگ کے بعد اسکاٹ موریسن انتخاب جیت کر ایک ہی اشرے میں آسٹریلیا کے چھٹے وزیر اعظم بن گئے ہیں. امریکی ریاست ہوائی میں لین نامی سمندری طوفان کی شدت کم ہو کر تیسرے درجے پر پہنچ گئی ہے، لیکن وہ اب بھی کئی مقامات پر طوفانی بارشوں اور تیز ہواؤں کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ہیں، لیکن حکام مزید تیز طوفان کی توقع کر رہے ہیں. شمال مشرقی برلن میں 50 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی جنگل کی آگ میں اضافہ جاری ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے. تقریباً 300 فائر فائٹرز ہیلی کاپٹر سے پانی پھینک کر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. امریکہ اور چین کے عہدیداروں کے درمیان واشنگٹن میں 2 روزہ بات چیت بغیر کسی بڑی پیش رفت کے ختم ہو گئی. دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی جنگ میں ایک دوسرے کی مصنوعات پر ٹیرف کے دوسرے مرحلے کے بعد اضافہ دیکھنے میں آیا تھا. چین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی ٹیرف کے معاملے کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں لے کر جائے گا. پر سے اہم خبروں کی جھلکیاں آپ نے دیکھی. مزید خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور میانمار میں روہنگیا بحران کو شروع ہوئے آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے. فوج کی پرتشدد کارروائیوں کے بعد پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں 7 لاکھ سے زائد روہنگیا افراد پناہ لے چکے ہیں. بنگلہ دیش کے حکام اور امدادی اداروں کے مطابق سرحد عبور کر کے آنے والوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک رپورٹ اور پھر اسی بارے میں مزید بات کریں گے. ہزاروں روہنگا مسلمانوں کی بنگلہ دیش کو ہجرت شروع ہوئے اس ہفتے 1 سال پورا ہو جائے گا. اب صورتحال کچھ ایسی ہے. 7 لاکھ سے زائد پناہ گزین گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جہاں سیلاب آ سکتے ہیں اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں. مگر ابتر حالات میں بھی امدادی ادارے ہر ہفتے نئے پناہ گزینوں کی آمد کی اطلاعات دے رہے ہیں. میانمار سے ابھی بھی خاندان کے خاندان تحفظ کی تلاش میں بنگلہ دیش آ رہے ہیں. اس سے بہت سے پناہ گزینوں کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ فی الوقت میانمار واپس جانا محفوظ نہیں ہے.
हम शुक्रगुजार हैं बांग्लादेश की हुकूमत के, जिन्हें इस बात का ख्याल है कि लोगों को ज़बरदस्ती वापस भेजना मुनासिब नहीं है, और यही म्यांमार की हुकूमत का भी मौक़िफ़ है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने रोहिंग्या के खिलाफ आयद की जाने वाली सख्त पाबंदियों की इत्तला दी है, जो अब भी सूबे राखीन में रह गए हैं। बैनुल अक़वामी इदारों को रसाई की इजाज़त भी नहीं दी जाती। म्यांमार की हुकूमत जराइम की तफ्तीश के लिए एक तीसरा कमीशन बना रही है, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इससे मुल्क की साख और भी दागदार हो रही है। हम म्यांमार में उन जराइम के लिए सही मानों में एहतसाब देखना चाहते हैं जो राखीन सूबे में मुसल्लह अफवाज और पुलिस से सरजद हुए हैं। हम बिलाखिर ये तवक्को करते हैं कि अगर एहतसाब किया जाता है तो न सिर्फ राखीन सूबे में सूरत हाल की बेहतरी के लिए अच्छा होगा, बल्कि पूरे मुल्क की इसमें बेहतरी है। कैंपों के अंदर सरगर्म कारकुनों ने इंसाफ के मुंतज़िर अफराद से वसी एदादो शुमार जमा किए हैं, जिनमें उनके म्यांमार के शहरी होने के सबूत भी हैं। इन अंदाजों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक किए गए हैं। हम ये एदादो शुमार इसलिए जमा कर रहे हैं ताकि म्यांमार की हुकूमत और आलमी बिरादरी को ये दिखा सकें कि हम म्यांमार से ताल्लुक रखने वाले रोहिंगा हैं। हमने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बारे में भी एदादो शुमार जमा किए हैं। जब हम इंसाफ के लिए आलमी अदालत में जाएंगे तो ये एदादो शुमार बहुत अहमियत के हामिल होंगे। अब जबकि बातचीत जारी है और बहिफाजत वापसी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, ऐसा मालूम होता है कि रोहिंगा मुसलमानों के लिए आगे का रास्ता बदस्तूर कठिन है। स्टीव सैंडफर्ड के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। और म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों के ज़बरदस्ती इनखला के वाक़यात को 1 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार किया है कि बांग्लादेश में पनाह लेने वाले रोहिंग्या मुसलमान बच्चों की एक पूरी नस्ल गुमनामी का शिकार हो सकती है, क्योंकि उन्हें तालीम के मुनासिब मौक़े नहीं मिल रहे। और अगर नंबर्स की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए अतफ़ाल यानी यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार और बांग्लादेश में इस वक्त 15 लाख रोहिंग्या बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तालीम और बुनियादी हुनर सीखने के मौक़े फ़राहम नहीं हो रहे। सिर्फ 1,40,000 बच्चों को स्कूल्स में दाखिला मिला है, जबकि नौजवानों के लिए भी मौक़ों की शदीद कमी है। और अगर म्यांमार की बात करें तो वहाँ के शुमाली इलाके रखाइन में भी इस वक्त 3,60,000 बच्चे नाउम्मीदी और मायूसी का शिकार हैं। अब तर हालात में ज़िंदगी गुजारने वाले रोहिंग्यास को पनाह मुहैया करना महदूद वसाइल के हामिल मुल्क बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर गुफ्तगू करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की बांग्ला सर्विस की चीफ रुकैया हैदर से। रुकैया, आप हाल ही में बांग्लादेश के पनाहगज़ीन कैंपों का दौरा करके आई हैं, आपने खुद वहाँ क्या देखा, उनको सबसे बड़ा मसला क्या दरपेश है? बच्चों के लिए जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चों का मसला है कि 30% जो अभी 8-9 लाख रोहिंग्या जो नए आए हैं 25 अगस्त से 2017 साल से, उनमें 30% से ज़्यादा बच्चे हैं और हर हफ्ते 120 न्यू बॉर्न आर देयर। तो उसको संभालना बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या जो आ रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली नहीं मुमकिन है। बांग्लादेश गवर्नमेंट वहाँ के जो लोग हैं कॉक्स बज़ार चिटागोंग के जो उनको मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी इट इज़ रियली एट डिफ़िकल्ट टास्क। तो हमने वहाँ पे देखा कि बच्चों के लिए यूनिसेफ, UNHCR ये सब अलग से छोटे छोटे प्लेग्राउंड बना रहे हैं और ट्रांजिट कैंप में वहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से एक स्कूल बना के दे। मगर वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो बांग्ला नहीं पढ़ाएंगे। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा है कि कभी ना कभी ये तो अपने मुल्क में वापस जाएंगे, तो दे हैव टू लर्न रोहिंग्या लैंग्वेज। तो बातचीत हो रही है बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार गवर्नमेंट में बातचीत हो रही है। हाल में अभी इसी महीने के शुरू में फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के महमूद अली वो गए थे म्यांमार और वो होपफुल है कि म्यांमार गवर्नमेंट उनको वापस लेंगे। कुछ लोग अभी मतलब 10-15 दिन पहले वापस गए, फिर वापस आ गए, क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पे उनका सेफ्टी नहीं है और घर बार तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो बुलडोज़र से एकदम तबाह कर दिया गया और वो घर में वो गांव में उसको पता भी नहीं कि वो कहाँ रहते थे, उनके पास कोई कागजात डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो ये सब मिला के जस्ट अभी अगर आप कहें कि इसी वक्त अगर किसी को 10,000 भी अगर वापस लेने के लिए म्यांमार गवर्नमेंट तैयार है, वो नामुमकिन है। तो जाना उनका बहुत मुश्किल है। आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जो वहाँ पर मदद कर रही हैं, बांग्लादेश की हुकूमत और जो मुकामी लोग हैं वहाँ पर, वो कैसे इन पनाहगज़ीनों की मदद कर रहे हैं? हम लोग 1 साल से देख रहे हैं, एनिवर्सरी तो हो रहा है। नया जो एक्सोडस आए हैं 25 अगस्त से, बांग्लादेश गवर्नमेंट इज़ डूइंग बियॉन्ड इट्स लिमिट। और वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ बसते हैं कॉक्स बज़ार के इलाके में,
وہ تو اتنا ہیلپ کر رہا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے. ان کے لیے اگر ممکن ہو تو وہ اپنے گھر میں لا کے سب کو رکھے, اس طرح سے ہے. ہم نے جس سے بھی بات کیا, جرنلسٹ ہے, لوکل گورنمنٹ کے جو ہے کام کرتے ہیں, وہ کمشنر ہے ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن ریپیٹیشن کے لیے ابوالکلام, ان سے بات کی, تو سبھی چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ملک واپس جائے. جو روہنگیا لوگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں واپس جائیں, ان کو سٹیزن شپ ملے, وہ سیفٹی کے ساتھ, اور عالمی ادارے بھی یہی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جلد از جلد ہو جائے. تھینک یو رقیہ فار یور ٹائم اینڈ آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, بہت شکریہ. تھینک یو. امی, حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے, افغانستان کے یا پھر پاکستان کے, انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی, بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی, ویو 360 صرف آج نیوز پر. اور اب وقت ہو رہا ہے ہالی ووڈ سے کچھ خاص انٹرٹینمنٹ کی خبروں کا, جو لے کر آتی ہیں وردہ خلیل. تو وردہ, کیا خاص ہوا اس ہفتے ہالی ووڈ میں؟ ثاقب, آج ہم بات کریں گے ہالی ووڈ میں کچھ کامیابیوں اور کچھ ناکامیوں کی. باکس آفس پر ایک غیر متوقع فلم نے کئی سپر ہٹس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. میں بات کر رہی ہوں کریزی رچ ایشینز کی, جس نے ریلیز کے پہلے ہفتے باکس آفس پر $34 ملین سے بھی زائد کا بزنس کیا. فلم کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پہلی بار ایشیائی کرداروں کو موضوع بنایا گیا ہے, جس کے لیے فلم کی پوری کاسٹ ایشین ہے. فلم نے ویکینڈ باکس آفس پر نہ صرف مشن امپاسبل جیسی سپر ہٹس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, بلکہ گزشتہ 3 سالوں میں ریلیز کے پہلے ہفتے میں سب سے بڑی رومانٹک کامیڈی بھی بن گئی ہے. MTV میوزک ویڈیو ایوارڈز میں کیوبا میں پیدا ہونے والی لاطینی گلوکارہ کمیلیا کبیو نے بیونسی, برونو مارس اور ڈریک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. کمیلیا کبیو نے اپنے نام کیا آرٹسٹ آف دی ایئر اور ویڈیو آف دی ایئر کا ایوارڈ. تقریب میں ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں کارڈی بی, جینیفر لوپیز, آریانا گرینڈے اور بیونسی بھی شامل ہیں. لیکن تقریب کی ویورشپ اور ریٹنگ میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 8% گر گئی ہے. And the VMA goes to... She totally peaked. Ariana Grande, no tears left. اور ہالی ووڈ اداکار کیون اسپیسی کی مشکلات میں نہ صرف مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ ان کے کیریئر کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے کیون پر جنسی ہراسگی کے دوسرے الزام پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. ہراسگی ثابت ہونے پر ان پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے. اسپیسی پر ریاست میساچوسیٹس اور لندن میں بھی تفتیش کی جا رہی ہے. جنسی ہراسگی کے الزامات سامنے آنے کے بعد کیون کو ہالی ووڈ پروجیکٹ سے نکال دیا گیا, لیکن ایک ہالی ووڈ فلم بلینئر بوائز کلب میں ان کے کردار کو قائم رکھتے ہوئے اس ہفتے 11 ریاستوں میں اسے ریلیز کر دیا گیا, لیکن فلم صرف اور صرف $618 کما سکی. جی ثاقب, اس کا مطلب ہے صرف 68 لوگ اس فلم کو دیکھنے کے لیے گئے. اور یہی تھی اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس. تھینک یو وردہ فار دیز اپڈیٹس فرام ہالی ووڈ. اور اس کے ساتھ ہی یہ تھا آج کا ویو 360. شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر یا facebook.com/voa اردو پر پیج پر. اور تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ویکینڈ.